اور جو یہ مشرکین، کافرین، ظالمین، اللہ کے انکار کرنے والے باغی لوگ ہیں، جو اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ انہیں اس دنیا میں ہی دردناک عذاب دے گا، پھر آخرت میں تو یہ ذلیل ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی کسی کے کہنے سے، نہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بے شمار لعنت ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹا پلٹا بولتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے، وہ شان عطا کی ہے کہ ان کی گستاخی، ان کی شان میں کوئی الفاظ بولنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ الٹا بولتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان لے کہ ان کا ساری انسانیت کے لیے درد کیا تھا، کتنی تکلیفیں وہ برداشت کرتے تھے، تو وہ اپنے اس الٹے بول کو واپس کر لیں، وہ ان کے خلاف ایک الفاظ نہ بولیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اللہ اس دنیا کو ابھی تک قائم رکھا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اتنا ستائے، اتنا ان کو تنگ کیے کہ ان کو مار مار کے ہلاک کرنے تک نوبت آ گئی۔ اتنی مار مارے کہ ان کے پیروں تک بھی خون اتنا بہنے لگا کہ ان کے جوتے تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ ان کا جوتا جو ہے خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بولا، اے اللہ، یہ کیسے لوگ کے پاس آپ نے مجھے بھیج دیا جنہوں نے مجھے مار مار کے ہلاک کرنے کی نوبت لا دی۔ اے اللہ، کہیں میں غصے میں آ کر آپ کے پاس آ کر میں ان کے لیے بد دعا کی دعا کرنے لگوں تو آپ میری دعا کو قبول مت کیجیے گا، ورنہ ہمارے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ اسی ٹائم ہمارے نبی کو جو لوگوں نے ستایا، ہمارے نبی اگر اس پہ بد دعا کر دیتے تو آج تو یہ نوبت ہی نہیں ہوتی، سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد جو ان کی اولادیں آئیں گی وہ ضرور اللہ کو مانے گی اور مجھے مانے گی، اور مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ انہی میں سے نیک لوگوں کو بھی پیدا کریں گے تو میں ان کے لیے بد دعا کر کے ان کو ہلاک کر دیتا۔ اے اللہ، اگر ان کے حق میں آپ نے ہدایت رکھی ہے تو آپ انہیں ہدایت دے دیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک یہودی کے لیے اتنے فکر مند تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے والے آئے، کہنے لگے آپ نا اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیجیے جو آپ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کو مانیں گے۔ ہمارے کچھ سردار ہیں جو ہماری باتوں کو نہیں سنتے، لیکن آپ کے اصحاب جائیں گے، آپ کے صحابی جائیں گے تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لہٰذا 70 صحابہ گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن ان کی سازش یہ تھی کہ انہوں نے پلان کر رکھا تھا کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ جو آئے گا اس کو ستائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے نبی ہونے کو نہیں جانتے، اگر میرے نبی ہونے کو ان کو پتہ چل جائے تو پھر یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتے۔ تو پھر ان لوگوں پر لعنت بھی دی جائے؟ تو ان لوگوں نہیں بلکہ یہ جو شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ تو اکیلا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے، باقی سب ان کے جتنے اکابرین بڑے لوگ گزرے ہیں وہ تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا مانتے تھے، قبول کرتے تھے۔ تو ہم تو اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، تو ہم تو ایسے شخص پہ لعنت بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کے نبی کے خلاف سازش رچے اور ان کے خلاف کوئی الفاظ بولے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے کی کوشش کرے۔ انہی کے خلاف ایک الفاظ ہے کہ چاند کی روشنی اتنی ہے کہ چاند کی روشنی کو دیکھ کر اگر کوئی
اس کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے چاند کی اور منہ کر کے اس کے اوپر تھوکنا چاہے تو چاند کی شان میں ذرہ برابر بھی دھول نہیں پہنچے گی، بلکہ چاند کی طرف، چاند کی اور جو منہ کر کے اس کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے گا، اس کا تھوکا ہوا تھوک اس کے منہ پر آ گرے گا۔ اور جو یہ مشرکین، کافرین، ظالمین، اللہ کے انکار کرنے والے باغی لوگ ہیں، جو اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ انہیں اس دنیا میں ہی دردناک عذاب دے گا، پھر آخرت میں تو یہ ذلیل ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے گی کسی کے کہنے سے، نہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بے شمار لعنت ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔